ایک نوجوان بزرگ تھے، ولی تھے، نوجوان بزرگ تھے. وہ ایک شخص کو برے کام سے روک دیا اور اچھے کام کی طرف اس کو رغبت کر دیا. ہارون رشید کے سامنے ایسا کام کیا. ہارون رشید کو ناپسند نہ گزر گیا. ہارون رشید کو ناپسندیدہ ہوا کہ یہ نوجوان ہمارے سامنے، بتائیے، اس کو غلط کام سے روک دیا اور اچھے کام کی طرف اسے بھیج دیا. بادشاہ کو غصہ آیا اور اپنے وزیروں کو اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قید کرو، اور اسے جب قید کرو تو اس کو لے جاؤ ایسی جگہ اسے قید کرو کہ جہاں نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ بھی ملے، بلکہ ہوا تک اسے میسر نہ ہو. وہ تو اللہ کی ولی ہے. اب بادشاہ اسے، ہارون رشید اسے قید کرا دیا، اور جب قید کرا دیا اب وہی اللہ کے ولی نوجوان ولی اللہ کے وہی دوسرے دن باغ میں ٹہل رہے ہیں. ان کے وزیروں نے دیکھا. جب دیکھا تو بادشاہ ہارون رشید سے جا کر بتایا کہ جسے آپ نے قید کرایا تھا وہ تو باغ میں ٹہل رہے ہیں. فوراً اپنے وزیروں کو، اپنے سپاہیوں کو حکم کیا کہ جاؤ انہیں پکڑ کے لے آؤ. تو ان کے وزیر، بادشاہ کے وزیر کا حکم ہوتے ہی وزیر تو فوراً پہنچ جاتا ہے، اور جب پہنچتے ہیں تو انہیں پکڑ کر لاتے ہیں. اور جب پکڑ کے لاتے ہیں تو ان سے بادشاہ پوچھتا ہے، یہ بتاؤ تم باغ میں کیسے گئے؟ کہا تم باغ میں کیسے گئے؟ تو نوجوان بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے مجھے قید خانے سے نکالا. جس نے مجھے قید خانے سے نکالا. تو وہ بادشاہ پوچھتا ہے تجھے قید خانے سے کس نے نکالا؟ تو کہا جس نے مجھے باغ میں بھیجا. کہا یہ عجیب بات ہے، تجھے قید سے کس نے نکالا؟ اور قید سے نکالا تو باغ میں بھیج دیا، اور باغ سے جب پوچھا جا رہا ہے وہ تجھے باغ میں کس نے نکالا، کس نے بھیجا؟ تو باغ جو قید خانے سے نکالا. اور جو باغ میں پہنچ گیا تو بتا رہا ہے قید خانے سے پہنچا. اب وہ پریشان حیران ہے، پوچھ رہا ہے. تو بتانے پہ کچھ دیر بعد جب وہ اللہ کے ولی بزرگ ہیں بتاتے ہیں کہ ایک اللہ رزاق ہے جو پورے جہان کا خالق اور مالک ہے. وہی ہے، وہی پہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں. وہی اللہ تعالی خالق مالک ہے. وہی ہمیں نکال کر ہمیں باغ میں ٹہلا رہا ہے. وہی ہمیں نکال کر ہمیں قید خانے سے نکال رہا ہے. وہی ہمیں باغ میں بھی ٹہلا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ بادشاہ رونے لگتا ہے. اسے گناہوں پر شرمندگی ہوتی. بتاؤ اتنے اچھے ولی، بزرگ نوجوان ولی، اور بتاؤ میں نے قید خانے میں رکھا ہوں. وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، دھونا شروع کر دیتا ہے. اور جب روتا ہے تو فوراً اپنے وزیروں کو حکم کرتا ہے کہ ان کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا جائے اور اچھا لباس انہیں پہنایا جائے، اور پہنا کر انہیں ان کے ساتھ 2-4 آدمی بھی ان کے ساتھ جائیں اور ان کو بٹھاؤ گھوڑے پر. اور بٹھانے کے بعد 2-4 لوگ بھی ساتھ جائیں اور یہ کہتے ہوئے جائیں کہ یہ اللہ کا نیک ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. آج یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے. تو بتاؤ اللہ والے جو اللہ سے لو لگاتے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ ہر جگہ مدد کرتا ہے. اور جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو یقین جانو اللہ تعالیٰ ہماری ہر جگہ مدد کرے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اسی پر چلیں، تاکہ جیسے ہمارے بزرگان دین، جیسے ہمارے جو نوجوان بزرگ جو آج اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا بھی چلنا اٹھنا بیٹھنا اسی طریقے سے ہو، تو ہم بھی اپنی منزل مقصود کی طرف چلتے نظر آئیں گے. اور جب چلتے نظر آئیں گے تو یقین جانو مسلمان بھائیوں، جب منزل کی طرف
جب چلتے نظر آئیں گے تو منزل مقصود پر پہنچیں گے بھی، یقین ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔